جب ہم پریشان ہوتے ہیں بس یہی سوچتے ہیں کہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اکثر اوقات ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دینا ہی نہیں، یا یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، تو ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً سب دے دیا جائے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ ہم خود سے ہی کیوں نتیجے اخذ کر لیتے ہیں؟ کیوں اللہ پاک کے جواب کا انتظار نہیں کرتے؟ سارے فیصلے کیوں خود ہی کر لیتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ پاک جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہر چیز کو بنانے والا، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اس پوری دنیا کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ وہ چاہتا تو ایک کن فرماتا تو ساری دنیا ایک پل میں بن جاتی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ میرا رب جو ہر چیز پر مکمل قادر ہے، اس نے اس دنیا کو سوچ سمجھ کر تدبیر سے بنایا ہے، اس لیے یہ کائنات اتنی پرفیکٹ ہے۔ وہ رب، وہ مہربان اللہ، جس کو ساری زندگی نہ ماننے والا بھی ایک بار غلطی سے پکارے تو اس کی پکار خالی نہیں موڑتا، ہمیں کیسے موڑ دے، ہمیں کیسے ادھورا چھوڑ دے۔ اللہ کو حیا آتی ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جس میں بہت سی بہتری چھپی ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، وہ دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا، کیونکہ وہی لاج رکھنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا المجیب ہے۔ اسی سے مانگو، اسی کو پکارو، اسی پہ بھروسہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایک میں آپ کو ایک بہت خوبصورت اللہ پر یقین کا واقعہ سناتی ہوں، جسے سن کر یقیناً آپ کو سکون ملے گا اور آپ کا اللہ پر ایمان اور یقین اور مضبوط ہو جائے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب، مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، اگر اجازت دیں تو۔ چنانچہ میری اجازت دینے پر وہ شخص کہنے لگا، میری بیوی حمل سے ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوگی، لیکن وہ ٹانگوں سے معذور ہے۔ بس مفتی صاحب، آپ بتا دیں کیا میں حمل گرا سکتا ہوں؟ چنانچہ میں نے حمل کی مدت پوچھی تو بتایا کہ 4 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں۔ میں نے جواباً کہا کہ 4 ماہ میں تو حمل میں روح ڈال دی جاتی ہے، لہٰذا اب حمل گرانا قتل کے حکم میں ہوگا۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ وہ نوجوان چھلانگ لگا کر اٹھا کہ مفتی صاحب، اگر اللہ کا حکم ہے تو اب ہرگز میں یہ حمل نہیں گراؤں گا اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہوں گا۔ میں سارا دن اس شخص کی جگہ خود کو رکھتا اور اپنا اللہ پر توکل ٹٹولتا رہا کہ کیا اگر یہ آزمائش مجھ پر آتی تو نہ جانے کیا میں اس حکم پر عمل کر سکتا تھا۔ خیر، زندگی کے ایام اپنی روانی سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے۔ چنانچہ ایک دن معمول کے مطابق آفس کے کاموں میں مصروف تھا کہ وہ نوجوان ایک پیاری سی گڑیا، جس نے پانی کی بوتل گلے میں ڈال رکھی تھی اور پیچھے اسکول بیگ پہنا ہوا تھا، لے کر میرے آفس میں آیا اور کہنے لگا، مفتی صاحب، ایک بار
آپ سے حمل گرانے سے متعلق شرعی مسئلہ پوچھا تھا، لیکن آپ نے عدم جواز بتایا تھا۔ چنانچہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے حکم الہی پر عمل کیا، جس کا اللہ نے مجھے یہ انعام دیا کہ میری بیوی کی ساری رپورٹس غلط نکلی، اور میرے اللہ نے مجھے صحیح سلامت بیٹی سے نوازا جو آپ کے سامنے ہے۔ بس ایک دم میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ آیت میرے دماغ میں گردش کرنے لگی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جتنی بھی تکلیفیں ہوں، جتنی بھی مصیبتیں ہوں، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس امید کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ بس اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر میں سب ہو جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔